ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ٹاپک اسلامی عقائد۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم مسلمان ہیں، اللہ کا ہم پر فضل ہے۔ اب مسلمان ہونے کے ناطے یہ جو اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، بنیادی معلومات ہے، جو عقائد ہیں، جن سے الحمدللہ ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ آگہی ہونی چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں پوری معلومات ہونی چاہیے، یہ آج ہم نے علماء کرام سے جاننے ہیں، سیکھنے ہیں۔ ان کی اہمیت کا بھی پتہ لگے گا، اور یہ کیا کیا ہیں اور کتنا ضروری تھا اس کا سیکھنا جاننا، یہ سب آج آپ کو پتہ لگے گا۔ دیکھیں ناظرین کرام، آج ہم ان چیزوں سے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے اسلام کی بنیاد ہیں، اور جن چیزوں پر ہمارے ایمان کی عمارت کھڑی ہے۔ یعنی آج ہم اسلامی عقائد پر بات کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، مومن ہونے کے لیے جن باتوں کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار ضروری ہے، ان کو اسلامی عقائد کہا جاتا ہے۔ عقائد کی اصلاح و درستگی کے بغیر اچھے سے اچھا عمل بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اللہ پاک سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال راکھ کی طرح ہوں گے، جس پر آندھی کے دن میں تیز طوفان آ جائے تو وہ اپنی کمائیوں میں سے کسی شے پر بھی قادر نہ رہے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ اگر کوئی انسان کثیر نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کر لے، لیکن اس کے عقائد میں فساد ہو، تو یہ ذخیرہ راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گے۔ محترم ناظرین، ذرا غور تو کیجئے کہ جس خالق و مالک نے اس کائنات اور دنیا جہاں کو بنایا، ہم سب کو پیدا فرمایا، ہم نے اس عظیم ذات کو صحیح معنوں میں جانا ہی نہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اپنے رب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس طرح ہم اس بات سے بھی بے خبر ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام، حضرات صحابہ اور اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ قیامت اور احوال قیامت کیا ہیں، جنت اور دوزخ کسے کہتے ہیں، اور ان کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور کن چیزوں کا انکار آدمی کو کفر و گمراہی کے عمیق گھڑے میں ڈال دیتا ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کے کرنے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ اسلامی عقائد کا علم ایک اہم علم ہے، اور اس میں 9 موضوعات کے اہم مسائل کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ان 9 موضوعات کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہم السلام۔ نمبر 3، فرشتے۔ نمبر 4، جنات۔ نمبر 5، عالم برزخ اور موت۔ نمبر 6، قیامت و حشر۔ نمبر 7، جنت اور جہنم۔ نمبر 8، تقدیر۔ نمبر 9، ایمان و کفر۔ اور نمبر 10، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو پھر آئیے ان موضوعات سے متعلق کچھ اہم مسائل کے بارے میں علماء کرام سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور اسلامی عقائد کو جان کر اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، چلتے ہیں معزز علماء کرام کے پاس اور ان سے سوالات کرتے ہیں، اور اس خوبصورت موضوع پر بہت ساری باتیں آج ہم جانیں گے۔ قبلہ سید زین العابدین شاہ صاحب، حضور میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، سب سے پہلے حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک عز و جل کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سب جی بہت شکریہ آپ کا، آپ کی ٹیم کا۔ عقیدہ دراصل بندہ مومن جن چیزوں پر انحصار کرتا ہے وہ 2 قسم کی ہیں۔ ایک ہے اس کے نظریات، اس کے عقائد، اور دوسرا ہے اس کے اعمال۔ اصل اعمال صالحہ کی طرف جن کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ ہے، یہ سارے فرائض اور اس کے علاوہ اور چیزیں عام عظیم و سنن میں آ جائے، نوافل میں آ جائے، ان پر اصلاً حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کا اور رحمت کا جو ترتب ہوتا ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ صحیح۔ یعنی اگر عقیدہ صحیح ہے تو ایسی صورت میں اعمال پر ثواب کا ترتب ہوگا۔ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو اعمال چاہے جتنے بھی اچھے ہو جائیں لیکن اس پر ثواب کا ترتب نہ ہوگا، جزا کا ترتب بھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا نظریہ اور عقیدہ درست کرنا پڑے گا، اس کے بعد اعمال صالحہ جو ہیں وہ ہمارے لیے آخرت میں فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تو ایمانیات میں اور عقیدہ میں، نظریہ میں سب سے پہلے جس چیز کی صحت اور درستگی مقصود ہوتی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی ذات اور صفات سے متعلق مومن کا نظریہ کیسا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔
اب سب قبلہ آپ کے توسط سے عرض گزار ہوں، یہ عمومی باتیں ہیں، آسان کر کے عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے بارے میں سب سے پہلی بات جو بندہ مومن کو لائق ہے، ضروری ہے کہ اس پر اعتقاد رکھے اور دل سے اس بات کو تسلیم کرے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، صحیح، یعنی رب العالمین جل وعلا یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے اس کی ذات قدیم ہے ایسے ہی اس کی صفات بھی قدیم ہیں۔ واہ واہ، آسان کرتا ہوں، سبحان اللہ، عمومی طور پہ لفظ قدیم ہمارے ہاں آسان لفظوں میں یا عوامی زبان میں آپ اس کو سمجھ لیں کہ پرانے کے معنی میں آتا ہے، پرانی چیز کو کہا جاتا ہے قدیم۔ لیکن حق تعالیٰ جل وعلا کے بارے میں جس وقت یہ لفظ قدیم بولا جائے تو اس سے مراد پرانا نہیں ہوتا، واہ، بلکہ اس کا مطلب وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس پر عدم نہ آئے۔ سبحان یعنی رب العالمین جل وعلا وہ ذات ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو باری تعالیٰ جل وعلا کی ذات موجود تھی، وہ الآن کما کان ہے، یعنی اس کی شان یہ ہے کہ جیسے کائنات بنانے سے پہلے اس کی شان اعلیٰ تھی، کائنات بنانے کے بعد بھی اس کی شان اعلیٰ ہے، ایسے ہی ہے۔ سبحان اللہ، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس وقت ہم دیکھتے ہیں صفات کے بارے میں، یعنی ذات اور صفات، صفات کے بارے میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفات، شانیں، وہ ایسی چیز ہیں، ذات کی جو معرفت ہے، یہ سمجھیے کہ ہماری طبیعت اور مزاج میں ہمارے علم کے مطابق وہ صفات پر موقوف ہے۔ ذات کا احاطہ ہم تو نہیں کر سکتے، ہاں اگر صفات معلوم ہو جائیں تو ذات کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، یعنی صفات کی معرفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت بندہ مومن کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ذات قدیم، صفات بھی قدیم۔ صفات کا مطلب یعنی دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی بعض صفات ایسی ہیں کہ جن کا مظہر تو بعد میں آیا، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا اس شان سے پہلے سے متصف تھا۔ واہ، مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی شانوں میں سے ایک شان ہے کہ وہ خالق ہے۔ تو ہم یعنی مخلوق جو ہے وہ تو بعد میں مارز وجود میں آئی، ظاہر ہے نہیں تھی، اللہ کی تخلیق سے یہ مارز وجود میں آئی ہے، پیدا ہوئی ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب مخلوق ہوئی تب اللہ رب العالمین خالق ہوا، مخلوق نہیں تھی وہ تب بھی خالق تھا، کیا بات ہے شاہ جی، واہ، صفت اس وقت بھی قائم بہت تھی، اچھا، ہاں اس کا مظہر بعد میں آیا۔ ایسے ہی مالک ہونا، مملوک نہیں تھا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مملوک ہیں، مملوک نہیں تھا تب بھی اللہ رب العالمین جل وعلا مالک تھا۔ مرزوق نہیں تھا یعنی رزق لینے والا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین جل وعلا رازق بھی تھا، رزاق بھی تھا۔ تو یہ شانوں کا اظہار، صفات کا اظہار، مظہر اگرچہ بعد میں آیا ہے، اس کا جو اظہار ہے وہ بعد میں ہوا، اللہ رب العالمین جل وعلا ان صفات کے ساتھ پہلے سے متصف تھا۔ یہ تو تھا صرف ذات سے متعلق عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اور صفات سے متعلق۔ اس سے اگلی جو چیز ہے بندہ مومن کے لیے جس کا جاننا اور ماننا دونوں لازم ہے، وہ یہ کہ اس کا اعتقاد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا واجب الوجود ہے اور مستحق عبادت ہے۔ جی، واجب الوجود ہونے کے لیے ہم آسان لفظوں میں یہ سمجھیں، ایک چیز میں جملہ معترضہ کے طور پہ عرض کروں، اصل ہمارے ہاں جن چیزوں کا ادراک اس وقت زیادہ لیا جا رہا ہے، جن کو سنا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، وہ نبوت سے متعلق مسائل ہیں یا نبوت سے متعلقہ، یعنی آگے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، جو ضمنی مسائل ہمارے ہاں چلتے ہیں ان کی طرف توجہ زیادہ ہے۔ لیکن ایک دور ایسا تھا جس وقت اعتراضات جو ہیں وہ ہوتے تھے الہیات پر، یعنی توحید سے متعلق مسائل پر۔ اس وقت لوگوں کی توجہ زیادہ ان مسائل پر تھی، اس لیے ہمارے لیے یہ جو اصطلاحات ہیں، واجب الوجود ہونا، قدیم ہونا، مستحق عبادت ہونا، ان کا بسا اوقات سمجھنا جو ہے وہ دشوار ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھنا لازم ہے۔ واجب الوجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یعنی جب کچھ نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا رب العالمین جل وعلا پھر بھی اپنی شان شان از خود قائم ہوگا، زندہ ہوگا، حی ہوگا۔ یہ ہے واجب الوجود ہونا۔ اور دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا، یعنی لائق عبادت اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، رب کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ واہ واہ واہ، اور یہ دو شانیں ایسے ہیں، ایک تو واجب الوجود، دوسرا مستحق عبادت ہونا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے یا اس کا کسی دوسرے کو بھی لائق مانے، اللہ کو چھوڑ کر رب کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود مانے یا رب العالمین جل وعلا کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت سمجھے، تو ایسی صورت میں بندہ مشرک ہو جائے گا۔ اللہ، رب العالمین جل وعلا کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ ہر کمال، ہر حسن و خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی جامع ہے۔ اور دوسری شان یہ ہے کہ باری تعالیٰ جل وعلا کی ذات ہر وہ شے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو، نقص ہو، عیب ہو، باری تعالیٰ جل وعلا کی ذات اس سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے،
مالک کی شان شان نہیں ہے. کیا بات. جیسے مثال کے طور پہ جھوٹ ہے, خیانت ہے, دغا ہے, جہل ہے, یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے محال ہیں. بعض لوگ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ جل وعلا کے لیے امکان کذب ہے, جھوٹ بولنا ممکن ہے. استغفر اللہ. اور دلیل بڑی عجیب ہے ان کی, کہتے ہیں کہ یہ اگر مخلوق بول سکتی ہے تو خالق کے بارے میں ہم کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا ممکن نہیں, تو اس کا مطلب ہم یہ کہیں گے کہ مخلوق وہ کام کر سکتی ہے جو اللہ بھی نہیں کر سکتا, لہٰذا ہمیں امکان ماننا چاہیے. لیکن یہ باری تعالیٰ جل وعلا کی شان شان نہیں ہے, محال ہے. یہ عقیدہ اہل سنت ہے, اس لیے کہ رب العالمین جل وعلا نے خود جھوٹ کے بارے میں قباحت اس کی قرآن عزیز میں بیان فرمائی. تو جو شے قبیح ہے رب العالمین جل وعلا کی ذات کے لائق نہیں. اور آخری مرحلہ اس بارے میں جو عرض کرنا چاہوں گا, ان چیزوں کے بارے میں بعض چیزیں ایسی ہیں ہمارے ہاں غلط فہمی کے طور پر لوگوں میں رائج ہیں, وہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. نمبر ایک, اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جہت سے, مکان سے, مکانیات سے, جسم سے, جسمانیات سے پاک ہے. واہ سبحان اللہ. یعنی ہر وہ شے جو مخلوق کی شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اسے پاک ہے, اس لیے کہ مخلوق جن چیزوں کی محتاج ہے اگر وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے ہم مانیں تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ماننا لازم آئے گا. جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. کیا کہنے شاہ جی. اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہ بات کہے کہ رب العالمین کے لیے جہت ثابت کرے, مکان ثابت کرے, یا مکانیات جسم ثابت کرے, یا جسم کے لائق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ثابت کرے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے اس نے محتاجگی کا اظہار کیا ہے. اب اس پر سوال ہے, قرآن عزیز میں وجہن کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے, یدن کا لفظ جو ہے وہ منسوب ہے, ساق کا لفظ آیا ہے, پنڈلی جس کو کہا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں متقدمین متاخرین علماء کرام کا مذہب یہ ہے کہ یہ وہ الفاظ جو جسم جسمانیات پر دلالت کرتے ہیں ان کی تعویل کی جائے. یا تو ہم اس کے بارے میں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے شیان شان ہے ویسے وجہن ہے, ویسے ید ہے, یعنی دست مبارک بے کیف, ہم اس کے ساتھ تعویل ساتھ لگا دیتے ہیں دستے بے کیف. یا بعض علماء کرام متاخرین کا مذہب یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کی تعویل کرو اور اچھی تعویل کرو. مثال کے طور پہ لفظ وجہن عمومی معنی چہرہ, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگا تو ہم کہیں گے ذات. تو اس طرح ہم اس کی تعویل کریں گے. نمبر ایک. نمبر دو, دوسری گزارش یہ کروں, ہمارے ہاں لوگوں میں بعض لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا عرش پر بیٹھا ہوا ہے, عرش پر بیٹھا ہے. ہمارے ائمہ کرام بزرگان دین نے اس کو ممنوع لکھا. آیہ مبارکہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش, یہ استواء علی العرش جو ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں, اس کا وہ معنی نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. استواء علی العرش کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے معاذ اللہ, اس لیے کہ رب العالمین جل وعلا بیٹھنے سے پاک ہے. اس کی سادہ اور عمومی دلیل یہ ہے کہ عرش مخلوق ہے, اس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں. تو مخلوق, جب عرش مخلوق ہے تو اس کے مخلوق ہونے کا تقاضا ہے کہ پہلے نہ ہو, بعد میں اللہ کے تخلیق کرنے سے پیدا ہو. تو پھر سوال کرتے ہیں کہ اگر اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے, تو پھر اس بات کا جواب دیجئے کہ جب عرش نہیں تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا بیٹھنے کا محتاج تھا بلا؟ تو آپ تسلیم کریں گے نہیں. باری تعالیٰ جل وعلا, تو ہم یہی کہیں گے کہ عرش کی تخلیق سے پہلے جو شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی, عرش کی تخلیق کے بعد بھی وہی ہے. کمال. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا عرش کا محتاج ہے اپنے بیٹھنے میں, نہ, یہ ہمارے ائمہ کرام کی تصریحات میں سے کسی کی تصریح نہیں ہے. لہٰذا یہ بات کہنا, جیسے عمومی طور پہ کہتے ہیں عرش والا, عرش دیتے بیٹھا دیکھ, اتے بیٹھا تے دیکھ رہے نا. بعض لوگ پنجابی میں کہہ دیتے ہیں کہ اگر مخلوق کو سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ اتے بیٹھا ہے جی کہتے ہیں. تو یہ لفظ ہمارے ائمہ کرام نے منع فرمایا. اللہ رب العالمین جل وعلا کی یہ شان نہیں ہے, یہ ہے توحید کے سمجھیے کہ اجمالی چیزیں. تو آیت کے اس حصے سے کیا مراد ہے؟ آیہ مبارکہ کے اس حصے سے ائمہ کرام نے کہا قصد اور ارادہ مراد, یعنی زمین و آسمانوں کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کی تخلیق کا ارادہ فرمایا. ثم استوى علی العرش, یعنی عرش کی تخلیق کا ارادہ فرمایا. اب ارادہ مراد ہے, نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان کی تخلیق کے بعد عرش پر بیٹھ گیا. یہ معنی ہمارے ائمہ کرام نے باقاعدہ اس کو مردود لکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت کمال گفتگو فرمائی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بھائی اس سے زیادہ مختصر کر کے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا, کیونکہ بہت ساری باتیں الحمدللہ, اور کئی سوالات کے جوابات آپ نے دور حاضر کے منکروں کو, اور کہتے ہیں ملحدین کو بھی آپ نے دے دیا, اور الحمدللہ عقیدہ اہل سنت بھی بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے. قبلہ علامہ احمد رضا امجدی صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. حضور یہ ارشاد فرمائیے گا
کہ دوسرا جو اہم ترین عقیدہ ہے وہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں عقیدہ. تو حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اگر ارشاد فرما دیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں حافظ صاحب کہ آپ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بہت زیادہ اہم ترین اور عمدہ عنوان لے کر آپ ناظرین کے لیے آئے ہیں. یقین مانیں ماشاء اللہ شاہ صاحب نے جس انداز میں توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو فرمائی تو ناظرین کے لیے یہ بات بہت سادہ انداز میں, یہ علم کلام کی بڑی ابحاث ہیں اور اس میں جو ہے نا بندہ کئی سال لگاتا ہے تو پھر یہ چیدہ باتیں وہ نکالنے میں کامیاب ہوتا ہے. اللہ میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب نے جو یوں سمجھیں کہ سادہ لہجے میں سمجھایا, تو آپ کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے اس وقت امت اس بات پر غور کرے کہ ان کو کتنی بھاری بھرکم باتیں بہت آسانی کے ساتھ کم وقت کے اندر الحمدللہ اس ٹرانسمیشن کے تھرو پہنچی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, یہ الحمدللہ, بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, کوئی نان مسلم ہو, کوئی کافر سے کسی ملک میں ملاقات ہو جائے, کہیں پر ملاقات ہو کہ آپ کس کو مانتے ہیں, ہم کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, وہ کہ کون ہے, اب آپ اس کو کیا سمجھائیں گے, کیا بتائیں گے, کیا ڈیٹیل دیں گے. آپ کہیں گے جس سے جنت و دوزخ بنے, وہ کہے گا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. تو اب عقائد کی روشنی میں آپ نے اسے مختصر بتا دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے, سبحان اللہ, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی. بہت اچھے. پھر وہ کیا ہے, فرمایا جتنی بھی صفات ہیں نا جن کی تعریف کی جاتی ہے وہ سب کا جامع ہے, سب کا جامع ہے. جب آپ نے دو جملے کسی کو بتا دیے یہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے. اور مسلمان کو بھی پتہ ہونا چاہیے اللہ کون ہے. واہ, ہمیں کوئی پوچھے اللہ کون ہے تو فرمایا اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے اور المستجمع لجمیع صفات الکمال, اور جتنی بھی صفتیں جو کمال رکھتی ہیں نا وہ سب جامع ہیں تو اللہ کی ذات کے اندر. سبحان اللہ, اور وہ واحد ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. مفتی صاحب نے یہ دو جملوں کے واہ اندر واہ واہ, مکمل تعریف بیان کی, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. دیکھیں آپ نے جو بات کی تو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے حوالے سے عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے. جیسے ایک انسان کے مسلمان ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا اور جو تعریف بیان کی یہ ماننا ضروری ہے, ایسے ہی اگر کسی کو مسلمان ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو جیسے ماننے کا حکم دیا ویسے ماننا ضروری ہے. واہ واہ. اب دیکھیں نبی کون ہوتا ہے, مختصر اگر ہم بات عرض کریں تو دیکھیں یاد رکھیں کہ نبی وہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے اور رسول انسانوں میں بھی تشریف لائے اور فرشتوں میں بھی ہیں. تو نبی کے لیے بشر ہونا ضروری ہے, نمبر ایک. نمبر دو, نبی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف وحی بھیجتا ہے. انبیاء کرام کے لیے بنیادی عقیدہ ہے کہ ان پر وحی آتی ہے. اچھا ڈائریکٹ بھی آ سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اور فرشتوں کے واسطے سے بھی آ سکتی ہے. صحیح. تو ابتدائی طور پر اگر ہم آسان کریں کہ نبی کون ہے تو ایک تو یاد رکھیں کہ نبی انسان ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے, جن نہیں ہے, بالکل صحیح, فرشتہ نہیں ہے, کوئی اور مخلوق نہیں, نبی انسان ہوتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, اسے وحی آتی ہے, وحی آتی ہے, ڈائریکٹ بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے اور فرشتے کے ذریعے بھی آ جاتی ہے. یہ بنیادی عقیدہ. اچھا اب جو بات ہے دیکھیں نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا دو جہت سے کمال عطا کرتا ہے تاکہ آپ کی ٹرانسمیشن کے ذریعے ہر معاملہ کلیئر ہو جائے. بعض لوگ جو ہے نا وہ نبی انسان ہوتا ہے, انسانوں میں ہوتا ہے, نبی بشر ہوتا ہے, اس سے وہ ان کی ایک جو عظیم جہت ہے نا اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے. تو جب وہ توجہ ہٹ گئی تو یوں سمجھیں کہ نبی کے بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو جائے گا. نبی کے پاس دو جہتیں ہیں, ایک جہت ان کی نوری ہے اور ایک جہت ان کی بشری ہے. واہ. نوری جہت سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض لیتے ہیں اور بشری جہت سے امت کو عطا فرماتے ہیں. کیا کہنے, واہ واہ واہ, یہ دو جہتیں. سبحان اللہ. تو ہم اپنی قوم کو مہربانی کر کے پورا عقیدہ بتائیں. نبی انسان ہوتا ہے, بشر ہوتا ہے, ہم نے کس نے انکار کیا. حافظ صاحب کی ٹرانسمیشن کبھی بھی اٹھا کر دیکھیں, توحید باری تعالیٰ پر جیسے حضرت نے بات کی, میں آپ کو صحیح بتاؤں اتنے چیمپئن گھومتے کہ مواحد ہیں, انہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جھوٹ پر قادر مانتے ہیں.
اور پھر دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جھوٹ بھی ایک چیز ہے تو وہ قادر کیسے ہوا؟ اگر تم نہیں مانو گے تو پھر وہ تو قادر نہیں ہوا. تو ہم نے کہا اس کی قدرت میں نقص نہیں ہے. جھوٹ کی اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ اللہ کی قدرت کے تحت آ سکے. کیا بات قصور جھوٹ کا ہے, خدا کی قدرت کا نہیں ہے. تو یہ کس نے بتایا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات کو پڑھنے والے سچے موحدین نے بتایا. جو عاشق ہوتا ہے, جو رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے, اسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی معرفت ملتی ہے. اب دیکھیں نبی کا جو معاملہ ہے آسان انداز میں, وہ انسان ہوتا ہے, بشر ہوتا ہے, کسی نے انکار نہیں کیا, یہی بات ہے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہتیں اور دو کمال عطا کرتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض لیتا ہے نورانی طاقت سے, اور امت کو عطا فرماتا ہے بشری طاقت سے. اگر انبیاء کو یہ بشری لباس عطا نہ کیا جائے اور انہیں بشری صورت عطا نہ کی جائے تو پھر خدا کے بندے فیض کیسے لیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ان انبیاء سے دین کیسے سیکھیں گے؟ جی. تو بھائی جو انبیاء کو بشری لباس اللہ نے عطا کیا نا, اور جو بشری صورت میں انہیں بھیجا, تو وہ ہمارے لیے ہے تاکہ ان سے امت قریب ہو, ان سے فیض لے. لیکن یاد رکھیے گا, جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, تو ہمارے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. حضور کی اصل حقیقت نور ہے, اور آپ افضل البشر بھی ہیں. تم صرف بشر کی بات مت کرو, میرے آقا افضل البشر ہیں. کیوں؟ تاکہ امت ان سے فیض لے سکے. اور جہاں پر ان کی شان کی بات آتی ہے تو جو معراج کی رات جاگتی آنکھوں سے جو دیدار کیا نا, جس کو میرے امام نے فرمایا, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تو کوئی بولے کہ میرا آقا پیچھے مکان کو چھوڑ گئے, عالم پیچھے چھوڑ گئے, لا مکان پہ کیسے گئے؟ وہ شان محمدی سے پہنچے ہیں. کیونکہ حضور کی جو شان محمدی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے بنے ہیں. تو حضور کی حقیقت نور ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر آپ اس فلسفے کو نہیں سمجھیں گے تو مجھے بتائیں پھر انبیاء کی شان کو ہم نے کیسے سمجھا؟ اور پھر یاد رکھیں, دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم انہیں نور مانے انبیاء کو تو پھر تم نے بشر کیسے مانا؟ تو میں نے کہا یاد رکھیے گا, بشر کی ضد نور نہیں ہے. نور اور ظلمت یہ ضد ہیں, اپوزٹ ہیں. بالکل ایسا ہی. بشر اور نور یہ ضد نہیں. اگر یہ ضد ہوتا تو حضرت جبریل علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس آئے تھے تو بشری صورت میں آئے تھے. فرشتوں کو تو تم نور مانتے ہو؟ کہتے ہیں مانتے ہیں. تو میں نے کہا فرشتہ نور ہے, اس نے بشری صورت کیسے اختیار کی؟ جی. پتا چلا کہ ضد نہیں ہے, کیونکہ ضدین تو محال ہے, اجتماع ضدین. دن رات تو مل ہی نہیں سکتے, کیا بات, گرمی سردی مل ہی نہیں سکتی. تو ظلمت اور نور یہ ضد ہیں. یہ بھی پبلک کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو نور مانتے ہیں تو انسان نہیں مانا کیا؟ تو میں نے کہا انسان اور نور یہ ضد نہیں ہے. نور کی ضد ظلمت ہے, انسان نہیں ہے. تو آپ کی ٹرانسمیشن سے یہ عقیدہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے انسانوں میں آتے ہیں. نبی بشر ہوتا ہے لیکن بشروں میں افضل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو جہتیں عطا کرتا ہے. نورانی جہت سے وہ اللہ کے قرب سے فیض لیتے ہیں, اور بشری جہت سے امت کو عطا فرماتے ہیں. اور نبی بالکل بشر ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے رسول کی بات کی تو وہ فرشتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ انبیاء کرام کی تعداد جو ہے وہ کم و بیش 1,24,000 ہے, اس بارے میں کیا روایت؟ جی عرض کروں اس بارے میں, ہمارے ائمہ کرام نے جیسے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اور عقیدے کے جتنے بھی علماء ہیں سب نے دو قسم کی روایات اس بارے میں ذکر کی. عمومی طور پہ یعنی جواب اس کا یہ ہے جزم کے ساتھ یہ جملہ کہنا کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام. حضرات علماء نے اس سے منع فرمایا صحیح, اس لیے کہ روایت دو قسم کی ہیں. ایک روایت وہ ہے کہ جس میں لفظ آیا 1,24,000 کا, ایک روایت میں 2,24,000 کا آیا, یہ عدد بھی. تو پھر ائمہ کرام نے کہا کہ اس کا صحیح جملہ یہ بنتا ہے کہ آپ یوں کہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام, صحیح یہ کہیں.
یا آپ یہ تسلیم کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے میرا سب پر ایمان ہے, سب پر اعتقاد ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اس کی وجہ دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ اصول یاد کر لیں, یعنی عوام الناس سے عرض ہے کہ اصول یاد کریں. غیر نبی کو نبی ماننا, نبی نہیں ہے اس کو نبی سمجھنا, یہ کفر ہے. نبی نہ ہو اور نبی مانا جائے معاذ اللہ, کفر ہے. نبی ہو لیکن اس کی نبوت کو تسلیم نہ کیا جائے, یہ بھی کفر ہے. یہ دونوں باتیں. اب ایسی صورت میں اگر کہا جائے کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد ہے, تو دوسری روایت 2,44,000 کی آ گئی, تو پھر باقیوں کا انکار ہوا. اگر یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے اسماء کو دیکھا جائے تو سارے کے سارے انبیاء کرام کے اسماء تو ہمارے سامنے نہیں ہیں, ہم سب کو نہیں جانتے. لہذا عافیت والا جملہ یہی ہے, کہا جائے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام, یا یہ کہا جائے جتنے بھی انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے مبعوث فرمائے میں سب کی نبوت کا اعتقاد رکھتا ہوں, سب کے بارے میں تسلیم کرتا ہوں. جو علم الہی میں نبی ہے میں اس کو نبی مانتا ہوں. یہ جملہ ہمارے ائمہ کرام بزرگان دین نے اس کے بارے میں بیان فرمایا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حضرت, یہ اہل سنت کا خاصہ رہا ہے کہ جب بھی وہ انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کریں, جب بھی وہ اولیاء کرام کا تذکرہ کریں, یا صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کریں, ادب کا پہلو ہمیشہ جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. بے ادبی والا لہجہ نہیں ہوتا. تو حضرت بعض لوگ تھوڑی اس میں بے احتیاطی کر جاتے ہیں, بالخصوص ان صحابہ کرام کے بارے میں کہ جو اسلام سے قبل کے جن کے معاملات ہیں, تو اس کو بیان کرتے ہوئے وہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ جو الحمدللہ اہل سنت کا ہے ہی نہیں, اور اس کا بھی ایک انداز بتایا گیا ہے. تو اس معاملے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے, اور علماء حق جو ہے الحمدللہ وہ کس بات کا اہتمام کرتے ہیں؟ اب سب جی عرض ہے کہ ادب اہل سنت کا شعار ہے, یہ ان کی علامت ہے. واہ واہ واہ. یعنی جہاں ادب پایا جائے نا, یہ معلوم ہوگا کہ یہ واقعی یہ بندہ اہل السنہ والجماعہ کا تربیت یافتہ ہے. میں سب سے پہلے درجہ بدرجہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں عرض کرتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عمومی طور پہ عام آدمی کی عقل سے بالا ہیں. مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تذکرہ قرآن عزیز فرمائے گا کہ آپ نے ایک مکہ مارا اور بندہ انتقال کر گیا, قتل ہوا. اب انبیاء کرام علیہم السلام کے شیان شان نہیں ہے. یا سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمائے. سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کچھ ارشادات عالیہ ہیں. تو اعلیٰ حاضر القیاس انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں کچھ الفاظ ایسے آئے جو بشر کے عقل سے جو ہیں وہ بالا ہیں. اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ان کا مولا ہے, ان کا مالک ہے, خالق ہے, وہ ان کا رب ہے. باری تعالیٰ جل وعلا اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو جیسے چاہے خطاب فرمائے وہ مالک کی شان ہے. انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے بندگان خاص ہیں, وہ مالک کی بارگاہ ہمیں جیسی چاہے عاجزی فرمائے. ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم وہ جملہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس حیثیت میں اور جس انداز میں انہیں فرمایا ہم وہ جملہ استعمال کریں. مثلا عام طور پہ کوئی کہہ دیتا ہے, اسے کہا جائے تم نے یہ کام غلط کیا, تو آگے سے وہ کہتا ہے میری کیا حیثیت ہے, اگر سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا ہو سکتی ہے تو پھر میں کون ہوں, میرے سے بھی ہو گئی ہے. تو انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف ایسے الفاظ کی نسبت کرنا حضرات فقہاء کرام علماء کرام فرماتے ہیں کہ عام آدمی کو اجازت نہیں ہے. ہاں قرآن عزیز میں آئے تو وہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنے کلام میں نازل کر دیے, کلام شریف کی تلاوت کے دوران ان کو پڑھا جائے, ترجمے کے دوران پڑھا جائے تو وہ ویسے ہی پڑھے جائیں گے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. لیکن عمومی حالت میں انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف کوئی ایسا کام جو ادب کے خلاف ہو, ائمہ کرام نے اس کی اجازت نہیں دی. وجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. بلکہ شاہ صاحب معذرت انٹرپٹ کے لیے, آپ کی گفتگو کے دوران مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ گیا کہ جب ایک امام عبس و تولی یہ صورت بار بار پڑھتے تھے, تو اس کے بارے میں کیا معاملہ ہوا تھا, اگر وہ بھی ضمناً. صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی نے لکھا, یہ دور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. ایک نابینا شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ اکثر وہ جب نماز پڑھاتا ہے, ہمارے مضافات میں مدینہ منورہ کی مضافات میں امام ہے, جب نماز پڑھاتا ہے تو سورہ عبس و تولی کی تلاوت اکثر کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس کو بلایا اور بلا کر پوچھا بھئی ایسا کیوں کرتے ہو, اور نہیں آتا تمہیں؟ تو اس نے کہا جی آتا ہے, حافظ ہوں سارا. تو فرمایا پھر اور دوسرے مقامات سے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا جی مجھے اس مقام سے بڑی محبت ہے. جب وجہ پوچھی کہ تمہیں عبس و تولی سے کس چیز کی سبب محبت ہے, تو کہنے لگا اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی ہے, سرکار پر کچھ جلال کا اظہار کیا ہے.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن مار دی. اب معنی میں اس کا عرض کروں, دیکھیں عبسہ تیوری چڑھانا یعنی عمومی جو لفظی معنی ہے اس کا یہی کیا گیا. اصل واقعہ یہ تھا اس کے بارے میں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے, سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کفار رئیس اور جو مشرکین کے تھے سرداران تھے ان کو کچھ نصائح فرما رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے اور آ کر چونکہ انہوں نے بات کی, ان کو معلوم نہ ہوا حضور مصروف ہیں, تو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے جبین اقدس پر کچھ بل لا کر آپ نے ان کی طرف دیکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہ آیہ مبارکہ عبس و تولی نازل فرمائی. ہمارے بزرگوں نے کہا اصل پورے قرآن عزیز میں آپ دیکھیں باری تعالیٰ جل وعلا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء شریفہ کا ارشاد فرمایا. حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قد و قامت کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک کے بارے میں, سینہ اقدس کے بارے میں, یعنی سرکار کی پنڈلی کے بارے میں, اور یہ گردن شریف ہے اس کے بارے میں, سرکار کے بارے میں ارشاد فرمایا. لیکن پورے قرآن عزیز میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں حضور کے جلال کا اظہار آیا ہو. اللہ اکبر. تعویل دیکھیں, کیا بات, یہ ہمارے بزرگوں کی تعویل ہے. کیا بات. کہا جی پورے قرآن عزیز میں کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا اظہار نہیں آیا تھا. یہ واحد مقام تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے سرکار کے جلال کو محفوظ کرنے کے لیے فرمایا عبس و تولی. اللہ اب اس میں یہ کہنا کہ یہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار کو تنبیہ فرمائی ہے یا حضور پر غضب کا اظہار فرمایا, یہ بات ٹھیک نہیں. اللہ اچھا میں آپ کے سامنے عرض کروں, دیکھیں بہت بڑا نام ہے مفسرین میں ایک شخص کا, عقیدہ کے اعتبار سے معتزلی تھا, عالم بہت بڑا تھا. قرآن عزیز کی تفسیر لکھی 4 جلدوں پر مشتمل ہے, لیکن بیشتر مقامات پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی یا انبیاء کرام علیہ السلام کی بات آئی تو اس کی زبان وہی تھی بے ادبوں والی. مثال کے طور پہ عفا اللہ عنک, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے. لما اذنت لہم, یہ تبوک میں جن منافقوں نے آپ سے اجازت مانگی تھی آ کر کے ہم غزوہ میں نہیں جانا چاہتے, تو آپ نے اجازت ان کو کیوں دی؟ لما اذنت لہم. اب جہاں اس مقام پر آ کے بڑے بڑے ائمہ کرام, امام راضی جیسی شخصیت جو ہیں وہ تعویل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ عرب کا انداز تھا کہ جب کسی کے ساتھ معاطفت ملاطفت کا انداز لینا ہوتا, پیار اور محبت کا اظہار کرنا ہوتا, شفقت مہربانی کا اظہار کرنا ہوتا, تو ابتدا اس جملے سے ہوتی تھی عفا اللہ عنک, اللہ آپ کو معاف کرے. یہ رحمت کے لیے اور شفقت کے لیے, مہربانی کے لیے تھا. لیکن جب اس بڑے عالم نے تفسیر کی ہے, عقیدہ اہل سنت کا نہیں تھا چونکہ مزاج میں بے ادبی تھی, تو لفظ بولا عفا اللہ عنک, اللہ آپ کو معاف کرے. اخطأت وبئس ما فعلت, آپ نے بہت برا کیا اور جو کچھ آپ نے کیا آپ نے اس میں خطا کی. یہ جملہ اس نے تفسیری الفاظ میں نقل کیا. یا ایھا المزمل, کیسا خوبصورت مقام ہے, اے چادر اوڑھنے والے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا ایک انداز ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطاب کا. لیکن اسی مفسر نے, جس وقت یہ 5ویں صدی ہجری سے تعلق رکھنے والا مفسر تھا, جب اس نے اس مقام پر آ کے جملہ کہا تفسیر کا, تو کہتا ہے یہ یا ایھا المزمل اس لیے کہا ہے سرکار کو کہ آپ تو ایسے آرام کر رہے ہیں جیسے وہ بندہ آرام کرتا ہے جس کو کام ہی کوئی نہیں ہوتا. یہ چادر اوڑھ کر سونے والے, یہ لفظ کہے اس نے 4 جلدوں پر. ائمہ کرام نے رد لکھا اس کا, سب کچھ ہوا. لیکن مجھے یاد ہے ایک صوفی صاحب, ایک صوفیاء میں سے ایک ولی کے بارے میں نے پڑھا, وہ لکھتے ہیں کہ خواب میں دیکھا قیامت قائم ہے. وہ اس کی تفسیر کا بڑا مطالعہ کرتے تھے, تو ان کے شیخ نے منع کیا بھئی اس کی تفسیر نہ پڑھا کرو, اس لیے کہ اس نے حق ادا نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا معنی بیان کرنے میں, یہ اس مقام تک نہیں پہنچا, لہٰذا اس کی تفسیر سے گریز کرو. اچھا وہ پڑھتے رہے, جب شیخ نے تنبیہ کی تو دل میں خیال آیا بھئی اتنا بڑا عالم ہے, اس کے علم میں کسی کو کوئی شک ہی نہیں, تو پھر اس کی تفسیر سے گریز کیوں؟ تو رات خواب میں دیکھا قیامت قائم ہے, ایک شخص کو آگ کی لگام ڈالی ہے اور فرشتے گھسیٹ کر اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. تو فرشتوں میں سے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ وہی مفسر ہے جس کی تفسیر کا آپ مطالعہ کرتے رہتے ہیں, وہ جس نے لکھا اخطأت وبئس ما فعلت. اللہ اکبر. اس طرح کے الفاظ جس نے لکھے. تو ادب جو ہے یہ اہل سنہ والجماعہ کا شعار ہے, یہ ان کی علامت ہے. اچھا یہ تو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ہر نسبت کو اہل سنت کا سلام ہے, وہ سرکار کے اہل بیت ہوں, حضور کے اصحاب ہوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی کوئی بے جان چیز بھی ہو ہمارے لیے اس کا بھی ادب لازم, بے شک, احترام لازم. سبحان ذات تو ذات ہے نا سرکار کی. بات. اور ایک جملہ میں آپ کے سامنے آپ کے توسط سے ناظرین کے لیے عرض کر دوں, آپ سب قبلہ, جب ہمارے ہاں لفظ صحابہ بولا جائے نا تو اس میں اہل بیت شامل ہوتے ہیں.
کیا بات ہے خاص شاہ جی. وضاحت کی ضرورت نہیں. یہ عقیدہ اہل سنت ہے نا, واہ 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 ان کا دوہرا شرف ہے. یہ گھر والے بھی ہیں اور ان کو صحبت کا بھی شرف حاصل ہے. تو سبحان جب اللہ. لفظ شعبی ہمارے ہاں بولا جائے تو اس سے یہ نہیں سمجھ, یہ تقسیم اوروں کے ہاں ہو سکتی ہے. ہم جس وقت لفظ شعبی بولتے ہیں تو اس میں حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی حضور کی آل اولاد, حضور کا جو خاندان ہے وہ بھی سارا شامل ہوتا ہے, حضور کی نسل مصفہ بھی شامل ہوتی ہے, اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اس میں شامل ہوتی ہیں جب ہم یہ لفظ اکیلا بولتے ہیں. کیا بات ہے. ہاں, صرف عوامی رعایت کے لیے ساتھ الگ سے کہہ دیتے ہیں اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, ہمارے لیے یہ بھی برکت کا باعث ہوتا ہے. اللہ. تو سرکار کی ہر نسبت کو سلام ہے, وہ اولیاء کرام ہوں, صحابہ کرام ہوں, حضور کی اہل بیت ہوں. ہمارے لیے شروع سے یہی ہے کہ سرکار کی نسبت کی وجہ سے ہم نے ہر ایک کی تعظیم کرنی ہے, احترام کرنا ہے. کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی ایسا جملہ بالفرض, کبھی حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کسی کے ساتھ مہربانی کرتے ہوئے حضور نے کوئی سخت جملہ کہہ دیا, اچھا وہ جس کے بارے میں حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سخت کہا نا, وہ ساری زندگی ناز کرتا رہا کہ سرکار نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا. اللہ اکبر. ایک روایت کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کہا گیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھا, حضور نے جواب دیا, پھر پوچھا تسلی کے لیے, سرکار نے پھر جواب دیا, تیسری مرتبہ بھی پوچھا تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو ذر کی ناک رگڑتا ہوا وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. محدثین کرام فرماتے ہیں جب اس مقام پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لفظ کہتے تھے نا, تو آپ خوش ہوتے تھے کہ سرکار نے مجھے فرمایا ہے ابو ذر کی ناک کے سامنے سے وہ بندہ گزر جائے گا اور ابو ذر اس کو دیکھے گا. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی ادب احترام کی تربیت, جملہ سخت لیکن جو اس کا معنی لیا وہ اعزاز سمجھا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات. اللہ اکبر. تو ہم نے تربیت پائی ہے ان جیسے لوگوں سے, لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام ہوں, رسول عظام ہوں, ملائکہ کرام ہوں, حضور کے اصحاب ہوں, اہل بیت ہوں, ازواج ہوں, الغرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے نیچے آنے والا اگر کوئی پتھر بھی ہے, کوئی مقام بھی ہے, وہ پتھر اس مقام پر رہا یا نہ رہا, اگر اس مقام کے بارے میں معلوم ہو جائے سرکار کے قدم یہاں لگے ہیں, تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی بتایا ہے, ہمارا سر جو ہے وہ وہاں ادب کے ساتھ جھکا ہوا ہے, ہم احترام کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ علامہ صاحب مجھے یاد آیا کہ ہمارے ہاں بھی ایسے علماء کرام تشریف لاتے ہیں کہ جب ان کو کوئی گفتگو کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اشارے کا ذکر کرنا ہو, تو پہلے وہ تمہیداً کہتے ہیں کہ بھائی میرے ہاتھ اس قابل نہیں ہیں کہ میں اشارہ کر کے بتا سکوں, صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. بالکل ایسے. تو ہمارے ہاں تو الحمدللہ اہل سنت میں یہ ادب کا عالم ہے. الحمدللہ. اللہ اکبر. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قبلہ علامہ صاحب, حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اسلام میں معصوم ہونے کے کیا معنی ہے؟ ماشاء اللہ, یہ بھی عقائد کے اندر ہی بات آتی ہے کہ دیکھیں معصومیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کے لیے یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خطاؤں سے بچا کے رکھنا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں سمجھیں کہ جن کے لیے وعدہ ہو جائے کہ ان سے گناہ نہیں ہوگا, اسے معصوم کہتے ہیں. یہ میں نے عوام کے لیے بالکل آسان ترجمہ عرض کیا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو ہی مخلوق ہیں, نمبر 1 فرشتے, نمبر 2 انبیاء. یہ شریعت کا قاعدہ ہے اور اہل سنت کا یہ اجماعی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہیں, ان سے شرعاً گناہ محال ہے, یعنی ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں, اہل بیت اطہار ہیں, اولیاء کرام ہیں. ان کے متعلق جو اہل سنت عقیدہ بیان کیا, فرمایا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے. ہو سکتا ہے ان سے معاملہ لیکن ہوتا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے. تو اب کوئی بولے کہ کیا مطلب, بات ایک ہی ہوئی؟ تو ہم نے کہا معمولی فرق یہ ہے تاکہ معاملہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے. معصوم وہ ہے جس سے ہو ہی نہیں سکتا, امکان ہی نہیں ہے, اور محفوظ وہ ہیں کہ ہو سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں, کیونکہ اللہ کی رحمت نے انہیں بھی قرب میں لیا ہوا ہے. تو یہ بنیادی عقیدہ ہے جس کو ہم نے جاننا ضروری ہے. انبیاء اور فرشتے جن سے شرعاً محال ہے گناہ, اور ان کے سوا جو ہیں ان سے ممکن ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے پیاروں کو محفوظ رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور یہ بھی ساتھ ارشاد فرما دیں, کیا علی العموم انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہے؟ دیکھیں اس بات کو بھی اگر ہم سمجھ لیں تو تھوڑا آسان ہو جائے گا معاملہ.
عام انسانوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر رسول فرشتے ہیں وہ افضل ہیں. یعنی ایک عام انسان گناہ گار بھی ہے، اس سے عام فرشتہ افضل ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں ولایت کا درجہ عطا فرمایا، جو اکابر اولیاء ہیں، وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء سے افضل فرشتوں میں جو رسول ہیں انہیں مقام و مرتبہ عطا کیا. بالکل ٹھیک ہے. کہ فرشتوں میں جو رسول ہوئے وہ انسانوں میں اولیاء سے عظمت والے ہیں، اور پھر انسانوں میں جو انبیاء ہوئے، رسول ہوئے، وہ فرشتوں میں جو رسول ہیں ان سے افضل ہیں. کیا کہنے. اس کی ترتیب بڑی آسان ہے. سبحان میں پھر عرض کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے گی کہ عام انسان سے عام فرشتہ افضل ہے. صحیح. انسانوں میں جو ولی ہو وہ عام فرشتوں سے افضل ہے. یہ معاملہ مکمل ہوا. اچھا، اب انسانوں میں جو اولیاء ہیں، لیکن فرشتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول رکھے، تو جو فرشتوں میں رسول ہیں وہ انسانوں میں جو اولیاء ہیں ان سے افضل ہیں. بالکل صحیح. اچھا، پھر انسانوں میں جب انبیاء کی بات آ گئی اور رسولوں کی بات آ گئی تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرشتے سے اور ہر مخلوق سے مقام و مرتبے میں بلند رکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت میں چاہوں گا کہ اس سوال کا بھی آپ ہی جواب ارشاد فرما دیں کہ ہم اہل سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، اور حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرما دیجیے گا حضرت. بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی حاضر و ناظر تو اللہ کی ذات ہے، یہ بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے، تو صحیح جو بات ہے حضرت یہ ارشاد فرما دیں. حافظ صاحب، یہ سوال ماشاءاللہ جو آپ نے کیا ہے تو یہ بڑا مطلب یوں سمجھیں کہ جامعیت والا معاملہ ہے. صحیح. تو اب وہی بات ہے کہ مختصر سے وقت میں انشاءاللہ آج آپ کے ناظرین نے کیا کیا آپ سے لے لیا ہے. اللہ یقین من اس ٹرانسمیشن سے کیا کیا ان کو مل گیا. اگر قدر ہو تو میں واقعی آپ نے مدعو کے اس لیے میں بات نہیں کرا، شاہ صاحب موجود ہیں، کہ آپ کے ایک ایک سوال کو اگر سمجھ لیا جائے جواب کے ساتھ تو ہمیشہ کے لیے عقیدہ محفوظ ہو جائے گا. الحمدللہ. تو یہ مبارک پر نور لمحات میں اللہ آپ کو جزائے خیر، آپ کی پوری ٹیم کو اللہ برکتیں عطا فرمائے. ایک اور آپ نے سوال بہت اچھا پوچھا. دیکھیں، یاد رکھیں، مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ ایک بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ناظرین بھی ذرا چونکیں، اور چونکنا چاہیے کیونکہ ہمیں بات نہیں پتہ تو پتہ ہونی چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات حاضر و ناظر ہے اور تم حضور کو مانتے ہو. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے یہ جملے کہنا. اللہ اکبر. شاہ صاحب نے گفتگو کی ابتدا میں بات کی تھی کہ رب العالمین کی ذات پاک جسم سے پاک ہے، جی، مکان سے پاک ہے، اور حاضر ناظر اس کے لیے بولا جاتا ہے جو جسم رکھتا ہو. جی. قوم کو کیا عقیدہ بتا رہے ہیں آپ؟ اللہ رب العالمین کی توحید کے پہرے دار نہیں ہیں. آپ حضور کے بغض میں، دشمنی میں، حسد میں اتنا آگے نہ بڑھیں کہ آپ کو توحید باری تعالیٰ کا بھی پاس نہ ہو. حاضر اور ناظر کا جملہ جچتا ہی ذات مصطفیٰ پر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے علم کلام میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنے علم و قدرت سے موجود ہے. واہ 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 واہ. اللہ رب العالمین اپنی علم و قدرت سے موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور حاضر اور ناظر کے لیے جو جملہ آتا ہے وہ جسمانیت کے لیے آتا ہے، اور وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جسم مبارک عطا فرمایا، تو اس لیے حضور کے لیے جملہ ہوتا ہے. اب دیکھیں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. یہاں پر بھی لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. حافظ صاحب یقین مانے کبھی وقت ہو تو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے جو بات کی ہے، آپ یوں سمجھیں کہ مجدد پاک امام ربانی نے جو بات کی ہے اور ہمارے امام غزالی نے جو بات کی ہے، وہ اتحیہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کاف ضمیر کے ساتھ، تو اس پر جو کلام کیا حاضر و ناظر کے اوپر اگر آپ کبھی پڑھیں، لطائف جو بیان کی ہے، کیونکہ عاشق ہوتا ہے جس کے سینے پر یہ راز کھول دیے جاتے ہیں. میں آپ کی ٹرانسمیشن سے یہ بات عرض کروں کہ دیکھیں یہ اہل سنت پر بہتان لگایا جاتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جسمانی طور پر حضور ہر جگہ کائنات میں موجود ہیں. ہم پر یہ بہتان لگایا جاتا ہے کہ بھائی بریلوی حضرات تو مسجد کی پہلی صف میں بھی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. تو دیکھیں یہ جو ہے نا دور اب ویسے بھی سوشل میڈیا کو تحقیق کا دور ہے، تو آپ مہربانی کر کے جو عقیدہ اہل سنت کا نہیں وہ اہل سنت پر نہ ڈالیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور نور وہ تو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے. اللہ اکبر. اگر حضور کی رحمت، نور اور جلوے کائنات میں نہ ہو تو قیامت آ جائے. اللہ. جہاں تک جسم مبارک کی بات ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اور جسم مبارک مدینہ پاک میں مزار پر انوار میں جلوہ گر ہے.
عقیدہ یہ ہے کہ حضور جہاں جانا چاہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جا سکتے ہیں. واہ واہ واہ. اور حاضر ناظر کا معاملہ یہ دیکھیں, حاضر مطلب موجود, ناظر مطلب دیکھنے والا. اب آپ اگر اس پہ حافظ صاحب تھوڑا سا اگر آپ توجہ دیں تو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, تو سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ایاک کاف ضمیر, اللہ سے ہم خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو نماز ختم ہو رہی اتحیات پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ, وہی کاف ضمیر ہے. واہ واہ واہ, وہی کاف ضمیر, وہی کاف ضمیر ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم جیسے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تصور کے ساتھ, تو یہ تمہاری عبادت کی ابتدا ہے. اب محبوب کی بارگاہ میں جب تم کاف ضمیر کے ساتھ سلام عقیدت پیش کرو گے تو یہ عبادت کی معراج ہوگی. واہ واہ واہ. اب دیکھیں معاملہ کیا ہے حافظ صاحب, حاضر اور ناظر کا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے حضور سید عالم کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے, حضور کی بارگاہ میں موجود ہے, اور میرا آقا اس کو دیکھتے ہیں, اس کو حاضر و ناظر کہتے ہیں. اللہ, کائنات کی ہر شے حضور کی بارگاہ میں ڈیوٹی لگاتی ہے, اللہ عرض کرتی ہے, حاضری دیتی ہے. کائنات کا چپا چپا مصطفیٰ کی نگاہ کرم میں ہے. مجھے یہ بتائیں, جب غوث اعظم جو میرے آقا کی اولادوں میں ہیں وہ ارشاد فرمائیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی, میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں. تو جب حضور کی اولاد کی یہ شان ہے کہ پوری کائنات ان کی ہتھیلی پر ہے, تو ذات مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی؟ کیا کہنے. اور کوئی کہ یہ آپ نے کہاں سے بیان کر دیا؟ میں نے کہا قرآن کی آیت ہے. یہ تو میں پہلے محبت کی بات کرتے ہوئے لا ادھر ہی رہا تھا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے محبوب, اے غیب کی خبر دینے والے, بے شک ہم نے تجھے بھیجا ہی ہے حاضر و ناظر بنا. کیا کہنے. اور یاد رکھیں قرآن کی آیت پیش کروں, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. محبوب وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب آپ ہر امت پر گواہ بن کر آئیں گے. حافظ صاحب گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ کون ہوتا ہے؟ جی, ایک طرف تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, کہ حبیب ہم نے آپ کو بھیجا اس دنیا میں گواہ بنا کر, تو حضور اس امت کے لیے تو شاہد ہوئے. قرآن کی وہ آیت کہتی ہے حبیب وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, محبوب ہر امت کے لیے بھی آپ گواہ ہیں. گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہی کس کی قبول ہے؟ جس کے سامنے ہو یا جو موجود ہو. موجود ہو. اگر دیوار کے پیچھے بھی ہو نا, اور دیوار کے اس طرف بھی کوئی واقعہ ہو, تو اس کی گواہی قبول نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. کہ بھائی تو مکان میں تھا لیکن اس کمرے میں کیا ہو رہا تھا تجھے پتا ہے؟ تو دوسرے روم میں تھا. پتہ یہ چلا کہ دیوار کے برابر بھی حضور کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ. فرمایا حبیب جتنی امتیں قیامت کے دن آئیں گی, آپ جب میدان قیامت میں تشریف لائیں گے تو ہر امت پر ہم گواہی کے طور پر آپ کو پیش کریں گے. تو حضور صرف اس امت کی نہیں, تمام انبیاء کی امت کی گواہی مصطفیٰ کریم دیں گے. اور یہ پتہ ہے کیوں؟ شیخ محقق نے لکھا, شاہ عبد الرحمن محدث دہلوی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے, ہر امتی کے ظاہر باطن, اس کے اعمال, اس کی عاقبت کا علم رسول اللہ کو پہلے دے دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے حبیب کے علم کی وسعت اتنی ہے کہ حضرت آدم کے امتی کا ظاہر کیا, حافظ صاحب سبحان اللہ, حضرت آدم کے امتی کا ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے, حضرت موسیٰ کے امتی کا ظاہر کیا ہے, باطن کیا ہے. چلتے چلتے جناب عیسیٰ تک آئیں اور چلتے چلتے ہمارے آقا کی امت تک آئیں. فرمایا حبیب گواہ کب بنیں گے؟ قیامت کے دن. اور پھر میں ریپیٹ کروں, قرآن کی آیت ہے کہ ہر امت کے لیے آپ گواہ بن کر آئیں گے. فرمایا آپ کو اللہ نے ہر امت کے لیے گواہ اس لیے بنایا کہ آپ کو ہر امتی کا, صرف اپنی نہیں, ہر نبی کے ہر امتی کا علم اللہ نے ایسا عطا کیا کہ اس کا ظاہر بھی آپ کے سامنے ہے, اس کا باطن بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس کو حاضر ناظر نہیں کہیں گے تو کس کو حاضر ناظر کیا کہنے. واہ واہ. تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو شاہد بھی بنایا. اور اس موضوع پر آخری جملہ عرض کروں, دیکھیں حضور گواہ ہیں, ہم سب نے جو ایمان قبول کیا بشمول انبیاء نے, کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے, ظاہری آنکھوں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا. حضور نے اللہ کو مانا ہے اور اللہ کو دیکھا بھی ہے. سبحان. فرما حبیب
تو میری ذات پر گواہ ہے اور اس پوری کائنات میں اکیلا تو ہی گواہ ہے کہ تو نے مجھے دیکھا بھی ہے، تو حبیب اس لیے میں تجھے گواہ بنا کر لاؤں گا کہ جب تو نے مجھے دیکھا اور تو میرا نائب مطلق ہے، تو خلیفہ اعظم ہے، اس لیے تمام انبیاء بھی حضور کے امتی ہیں اور ان کی امتیں بھی حضور کی امت میں اس انداز میں شامل ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے احوال کو بھی جانتے ہیں، تمام کے معاملات کو بھی جانتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ حضور شکید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں موجود ہیں، جسمانی طور پر حیات کے ساتھ آپ جلوہ گر ہیں، جہاں جانا چاہتے ہیں کائنات میں جسمانی طور پر بھی آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے۔ اور جہاں تک آپ کے دیکھنے کی بات ہے اور آپ کے جمال کی بات ہے، آپ کے جلوے کی بات ہے اور آپ کے نور کی بات ہے اور آپ کی رحمت کی بات ہے، وہ تو موجود ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں جو رونق ہے وہ مصطفیٰ کریم کے نور کا فیضان ہے۔ اور مجھے بتائیں نا، معراج میں یہ کائنات رک کیوں گئی تھی؟ یہ رک کیوں گئی؟ حضور جب لا مقام میں گئے تو کائنات رک گئی، کنڈی ہل رہی تھی، جان ختم۔ اس لیے بتانا تھا کہ اے سورج تو کبھی اپنی روشنی پر گھمنڈ مت کرنا، اے چاند تو کبھی چاندنی پر گھمنڈ مت کرنا کہ ہم اللہ کے محبوب کو کوئی فائدہ دے رہے ہیں۔ کائنات کی ہر شے کو اللہ نے معراج کی رات اوقات بتا دی کہ ٹھہر کے رہنا، گردن جھکا کے رکھنا، کائنات تم پر نہیں ٹھہری، کائنات ٹھہری ہے مصطفیٰ پر۔ کائنات کا وجود مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ مصطفیٰ جب تک کائنات میں ہیں، کائنات کا نظام چل رہا ہے، سورج روشنی بھی دے رہا ہے، چاند چاندنی بھی دے رہا ہے۔ فرمایا حبیب کو ہم نے لا مقام پہ جب بلایا، کائنات رک گئی، حیران ہو گئی کہ سب چیزیں تو موجود ہیں، کیا ہوا؟ فرمایا روح چلی گئی، روح مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اس لیے میرے امام نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ ایسا ہی نہیں کہا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے۔ صرف حضور حاضر ناظر نہیں ہے، کائنات کی جان بھی مصطفیٰ ہے اور کائنات کا مقصود بھی مصطفیٰ ہے۔ کیا کہنے علامہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان کو تازگی مل گئی حضور، جو آپ نے کلام فرمایا، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ جی، آخر میں چاہوں گا کہ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس کے تناظر میں تو یہ سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ عرض گزار ہوں ایک مثال کے ساتھ۔ کسی شخص کے بارے میں آپ سب کے بلا کہا جائے کہ استاد بہت اچھا ہے یہ، اور اس جیسا اس علاقے کے اندر استاد نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی کہی جائے کہ اس کے 30 شاگردوں میں سے 28 فیل ہو گئے، تو دو متضاد جملے ہیں یہ۔ ایک طرف آپ نے کہا کہ استاد بڑا قابل ہے، دوسری طرف آپ نے شاگرد کے بارے میں کہا کہ اس کے 30 شاگردوں میں سے 28 فیل ہو گئے۔ تو اگر مثال کے طور پہ استاد لائق ہے تو پھر شاگرد لائق ہونے چاہیے، اور اگر شاگرد ٹھیک نہیں ہے تو پھر استاد پر بھی الزام آنا چاہیے۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو بلا تمثیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معلم بنا کر مبعوث فرمایا۔ جملہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور تلامذہ ہیں۔ اگر آپ شاگردوں کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو اشارتاً یہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے، لہٰذا آپ اگر ان کی تعریف کریں گے تو سرکار کی تعریف قرار پائے گی، اگر ان کے بارے میں کوئی غلط بات کریں گے تو وہ ان کے بارے میں نہ ہوگی، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرار پائے گی۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ایسا ہے، آپ سب کے بلا عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کی وجہ سے، سرکار کے قرب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ان کو ایسی طہارت نصیب فرمائی ہے، ایسی پاکی عطا فرمائی ہے کہ ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے پہلے جو کچھ بھی احوال جیسے گزرے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے نظر انداز کر دیے۔ قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال سے یہ چیزیں نکلنی نہیں۔ اب اگر کوئی بندہ ان کی سابقہ زندگی کے بارے میں سوال کرتا ہے بھائی ایمان لانے سے پہلے انہوں نے یہ کیا، ایمان لانے سے پہلے انہوں نے یہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بجائے یہ خود اپنے آپ کو ان پر حاکم سمجھ رہا ہے۔ حساب اللہ رب العالمین جل وعلا کے ذمہ ہے، تو جس کے ذمہ حساب ہے اس نے تو ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ ان کے بارے میں عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے، یہ فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے، دونوں کے بارے میں مراتب کا فرق تو ہے، لیکن ایک چیز یہ یاد رکھنی چاہیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح لفظوں کے ساتھ
یہ اپنے اصحاب کے بارے میں ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلمہ رآنی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا, جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی. کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کرنے والے یعنی حالت ایمان میں اپنی زیارت کرنے والے یعنی اپنے اصحاب کے بارے میں حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے. اچھا ایک چیز میں یہاں آپ کی وساطت سے عرض کر دوں, بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے بھئی ہو سکتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب میں سے آج جن کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, ہم تو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں, لیکن قیامت کے دن شاید ہو سکتا ہے ان کا نتیجہ اور اعمال جو ہے وہ ہماری توقع کے خلاف آ جائے. تو میں سادہ لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں کوئی توقعات لگائیں ہی نہ. کیا بات ہے, واہ واہ شاہ جی, انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کے سپرد کر دیں, آپ توقع نہ لگائیں. کیا بات, اس لیے کہ آپ کی توقع کی دین حق اسلام میں حیثیت ہے ہی کوئی نہیں. جب رب العالمین جل وعلا نے ان کے بارے میں جنتی ہونے کا اعلان فرمایا ہے نا, تو ان کے عمل کے بارے میں خود فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے, اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. کیا بات ہے, یعنی اعمال پر خبر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کہ یہ جنت کا وعدہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے, میں اختصار کے ساتھ عرض کروں, علماء ماوراء النہر کا اختلاف ہوا بعض روافض کے ساتھ, جنہوں نے یہ بات کہی کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی, بیعت رضوان ہوئی, تو اس وقت بیعت رضوان والے جنت کے مستحق تھے, لیکن جرائم ان سے بعد میں ہوئے معاذ اللہ, جو ان کا نظریہ ہے جرائم ان سے بعد میں ہوئے, لہذا سزا کا ترتب بھی بعد میں ہوگا. یعنی کہا جائے نا صحابہ کرام علیہم الرضوان جو اصحاب بیعت رضوان ہیں, ان کو تو جنتی کہا گیا. یہ کہتے ہیں یہ اس وقت جنتی تھے, بعد میں جس وقت ان سے قصور صادر ہوا تو اب جنتی نہیں رہے. تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ بہت بڑا تھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ علم الہی ہے, یہ آپ کا اور میرا نہیں ہے. یعنی یہ علم اور نالج ایسا نہیں جیسے آپ کا میرا ہے, آج کچھ ہے کل کچھ ہے, جی آہستہ آہستہ تدریجاً اس میں اضافہ ہوگا, یا بسا اوقات عالم ہو کر بھی اس کا علم جو ہے وہ کمی کی طرف مائل ہو جاتا ہے, ختم ہوتا ہے, نسیان کی طرف جاتا ہے. رب العالمین جل وعلا جب ان سب چیزوں سے پاک ہے تو یہ یاد رکھنا, رب تعالیٰ جل وعلا جس کے جنتی ہونے کے بارے میں ارشاد فرما دے تو مطلب اس کی آخری سانس کا مرحلہ بارگاہ حق میں پیش ہے. کیا بات ہے, آخری سانس تک جو مومن ہے رب العالمین جل وعلا نے اس کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا, لہٰذا اب اس کے بارے میں کوئی اور توقع نہ رکھے. مجھے ایک انگریز کی بات یاد آئی, وہ کہتا تھا کہ اگر قرآن عزیز کی کوئی تکذیب کر سکتا تھا نا, انکار کر سکتا تھا, یا قرآن شریف کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کر سکتا تھا, تو وہ دنیا میں ایک ہی بندہ تھا, وہ تھا ابو لہب. سب باریک بات ہے, ابو لہب تھا. یعنی کہنے لگا کہ جس وقت یہ گورے کی فکر یہ ہے, گورا یہ کہتا ہے اچھا کہ رب العالمین جل وعلا نے جس وقت فرمایا تھا نا کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اسے اس کا نہ مال کام آئے گا نہ کمائی کام آئے گی, کوئی شے اس کو محفوظ نہ رکھ پائے گی, اس کو چاہیے تھا یہ ایمان لے آتا. گورا کہتا ہے, مشورہ دے رہا ہے ابو لہب کو کہ یہ ایمان لے آتا تو ما اغنا عنہ مالہ وما کسب جو ہے یہ سچا نہ رہتا, اس کی عقل کام نہیں کی. یہ گورے نے مشورہ دیا, لیکن ہم گورے کو جواباً عرض یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی فکر ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان لے آتا تو قرآن عزیز معاذ اللہ جھوٹا ثابت ہو جاتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ باری تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں ابو لہب کا آخری سانس بھی پیش تھا. جب باری تعالیٰ جل وعلا نے اس کے بارے میں فرمایا نا اس کو مال کام نہیں آنا, اس کو کمائی کام نہیں آنی, تو مطلب یہ کہ آخر تک اس کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے. تو جس طرح کافر کا کفر رب العالمین جل وعلا کے بارگاہ میں دائمی طور پر پیش ہے, ہر شے رب کو معلوم ہے, ایسے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایمان بارگاہ حق میں پیش ہے. کیا کمال مثال. تو آخری سانس تک اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے بارے میں جانتا ہے. تو اپنے علم کے مطابق باری تعالیٰ نے جس وقت ان کو جنتی فرما دیا, تو اب مخلوق میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی توقعات لگاتا رہے کہ شاید ہو سکتا ہے نتیجہ خلاف آئے گا. نتیجہ خلاف آپ کی اس توقع کے آئے گا جب رب العالمین جل وعلا اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اصحاب حضور کی معیت میں جنت میں داخل ہوں گے. تو پھر آپ کو یہ توقع رہے گی نہیں کہ رضی اللہ عنہ والوں کے بارے میں شاید ہو سکتا ہے ہماری توقع کے خلاف نتیجہ آ جائے. ہم ہر صحابی کے بارے میں ادب احترام کا نظریہ رکھتے ہیں, اور ان کی سابقہ زندگی جو کچھ بھی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے سب معاف کر کے انہیں عزت بخشی ہے. اب عزت ان کی پیش نظر رکھی جائے گی, سابقہ جتنا معاملہ ہے وہ سارا کا سارا کالعدم قرار پائے گا. حضور کے سب اصحاب جو ہیں وہ جنتی بھی ہیں, لائق احترام بھی ہیں, ان کا احترام فرض ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر حضور کے اصحاب کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے
تو ائمہ کرام فرماتے دراصل اس کے بغض میں دل میں حضور کا بغض تھا، سرکار کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے اصحاب کے بارے میں کہہ رہا ہے، اصل دل میں یہ حضور کو کہنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، لیکن سرکار کو کہہ نہیں سکتا، اس لیے اصحاب کو گالی دے رہا ہے۔ اللہ، لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ سب صحابہ کرام عالم الرضوان سرکار کی نسبت کی وجہ سے عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، ان کا احترام ہی ہر زبان سے نکلے تو یہی لائق ہے۔ شاہ صاحب کی بات میں ایک جملہ صرف، عطا ہو۔ حضرت یہ بتائیں کہ اجتہاد کے معاملات دیگر معاملات کو لے کر بات کرتے ہیں، صحابی عمل سے بنا ہے؟ نہیں، جب صحابی عمل سے بنا نہیں تو اس کے عمل پہ بات کیوں؟ صحابی بنائے نسبت مصطفیٰ پر ہے۔ اللہ اکبر۔ آج امت کو بس یہ جملہ عرض کر دیں کہ آج پوری امت اس پہ لگ گئی کہ یہ اجتہاد کا معاملہ، یہ اجتہاد کا معاملہ، ہم نے کہا صحابی عمل سے بنا ہے۔ اگر عمل سے بنا ہے تو آج دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا عامل کہہ دے کہ میں عمل کرنے والا ہوں، پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ جب صحابی بنا عمل سے نہیں، قرب مصطفیٰ سے بنا، تو تم اس قرب مصطفیٰ پہ نظر رکھو تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ کمال کر دیا۔ جب وہ عمل سے بنا نہیں تو اس کے عمل پہ بات کیوں؟ اور مجدد پاک امام ربانی فرماتے ہیں تاکہ ہر ایک کے لیے بات ہو جائے، واہ واہ۔ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ خیر التابعین حضور سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بڑی شان ہے۔ فرمایا اگر آپ پر یہ واضح ہو جاتا نا کہ قرب مصطفیٰ کیا نیکی ہے تو آپ ایک ماہ نہیں کوئی اور بھی رشتہ ہوتا تو چھوڑ کر مدینے میں آ جاتے، اللہ لیکن وہ آپ پر پوشیدہ رہا، اللہ کی حکمت۔ تم پھر صحابہ کرام کے خلاف بھونکتے ہو، اللہ، اور آپ کی ٹرانسمیشن سے ایک ہی بات ہے کہ صحابی عمل سے نہیں قرب مصطفیٰ سے بنا، لہٰذا ان کے عمل پر بات مت کرو، قرب مصطفیٰ پہ بات کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ۔ معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ، آپ نے اتنی کمال گفتگو فرمائی، الحمدللہ ایمان کو تازگی ملی ہے۔ آج جو جذبہ ہے نا وہ یقیناً کمال، میں کہتا ہوں سبحان اللہ بھائی، مزہ آ گیا، مزے کو مزہ آ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بس اسی طرح کی محافل اور یہی ذکر بار بار ہماری قسمت میں ہو، اور ہم اخلاص کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ذکر کی بزم سجاتے رہیں اور علماء کرام سے فیض حاصل کرتے رہیں۔